السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 14واں پارہ کے اہم نکات دیکھیں گے۔ 14ویں پارے میں سورۃ الحجر ہے اور اس کے بعد اگلی سورت ہے سورۃ النحل۔ سورۃ الحجر جو ہے یہ مکی صورت ہے اور 11 سے یا 12 نبوی میں غالباً اس کا نزول ہے، اور اس میں ایک پیشین گوئی کی گئی اسی پارے کے شروع میں کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت آئے گا کہ کافر لوگ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اسی صورت میں یہ بات بتائی گئی کہ کافروں کے دباؤ سے اور دنیا پرستی اختیار کرنے والے لوگوں سے آپ بچ کے دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے اللہ کے رسول آپ ادا کرتے رہیے۔ اور اسی صورت میں ابلیس اور ابلیس کے فالوور مشرکین مکہ کی طرح کے لوگ، ان کے استہزاء کی بات کی گئی، اور اس کے جواب میں اس جیسی جو قومیں ہیں ان سے پہلے جو گزری ہیں، جن میں قوم لوط ہے، جن میں اصحاب الحجر، جن میں اصحاب الایکہ موجود ہے، ان کا تذکرہ ذکر کیا گیا۔ چند اہم نکات سورۃ الحجر کے وہ ہم سمجھتے ہیں۔ پہلا نقطہ اس سورت کے اندر جو چیز سمجھ آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول اس ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرے گا۔ اب لوح محفوظ سے، یعنی کئی مراحل ہیں اس کی حفاظت کے، لوح محفوظ سے رسول اللہ کے سینہ اطہر تک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پروٹیکٹ کیا۔ کسی بھی شیطان اور کسی بھی جن کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ رسول اللہ پہ جب وحی نازل ہو رہی ہو تو وہ کوئی ایک وحی کے اندر بھی خلل ڈال سکے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی گئی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کے لیے بھی یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک بات جو اللہ کی وحی کی آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ آپ کوئی ایک بات بھی چھپا سکیں۔ آپ نے کوئی بات نہیں چھپائی جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں نازل کی۔ یہ بھی قرآن کی جو سیفٹی میئرز ہیں، حفاظت کے طریقے ہیں، اس میں سے ایک ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے لے کر قیامت تک کے لیے قرآن کریم کو بذریعہ حفظ اور قرآن کریم کو بذریعہ کتابت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے انتظام و انسرام کیے، ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ قرآن آج تک ہمیں حفاظت والی شکل میں معجزاتی طور پہ، کہ کسی بھی کتاب کی لائف 100 ایئرس سے زیادہ نہیں ہوتی نارملی، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس میں یا تو والیومز اگلے آ جاتے ہیں یا کوئی تبدیلی آ جاتی ہے یا اس کا پڑھنا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی ہے وہ یہ کی کہ ابلیس نے، وہ پورا واقعہ ہے جیسے چیپٹر 1 میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں ہم نے پڑھا، تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں لوگوں کو گمراہ کر سکوں، یعنی وہ طاقتیں، وہ قوتیں، وہ وسوسات، وہ نہ نظر آنا، وہ قوت، وہ کمجد الدم، میں اس طریقے سے لوگوں کو ہلاک کروں، ان کو جہنم کے راستے کی طرف گامزن کروں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، اور پھر یہ بات یہاں پہ ارشاد فرمائی کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک غاوین ہیں بہکے ہوئے، دوسرے متقین ہیں۔ تیرا جو وار ہے اے شیطان ان کے اوپر چلے گا جو بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، کہ میرے جو بندے ہیں اس پہ تیرا وار نہیں چل سکتا۔ اور ساتھ کہا الا من اتبعك من الغاوين، البتہ جو خود بہکے ہوئے لوگ ہیں، غلط راستے پر گامزن لوگ ہیں، اندرونی اور بیرونی طور پہ غلاظتوں میں نظر آنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ تو تیری معاملے میں شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے جو خالص بندے ہیں، اللہ کی وحی کے ساتھ جو متعلق لوگ ہیں، ان کے اوپر تیرا وار
نہیں چل سکتا۔ پھر اس کے بعد اقوام کی ہلاکتوں کا جو لا آف ریپلیسمنٹ ہے کہ ایک قوم جب کبھی کوئی گناہ کرتی ہے، کوئی خامی اس میں ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو تبدیل کر کے نئی قوم لے آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 2-3 اقوام کا یہاں پہ ذکر کیا کہ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو آیا ہوا ہے بیٹے کی خوشخبری لے کے وہی فرشتے، اور وہی فرشتے قوم لوط کے اوپر عذاب لے کر آئے ہیں، قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد قرآن نے اصحاب الایکہ کا ذکر کیا۔ اصحاب الایکہ یہ تبوک کا جو مقام ہے جہاں پہ جنگ بھی ہوئی تھی، یہ جو بارڈر تھا اس وقت روم کا، تو اس کے قریب یہ علاقہ تھا اصحاب الایکہ۔ قوم شعیب، جناب شعیب ان کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے، تو ان کا ذکر آیا کہ ان کے اوپر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب بھیجا اپنا۔ پھر اصحاب الحجر کا تذکرہ، قوم سمود کو اصحاب الحجر کہتے ہیں، پتھروں والی قوم، غاروں میں رہنے والی، اپنے گھروں کو مضبوط بنانے والی۔ ان کی مضبوطی کے سبب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسا صحیحہ، ایسا صاعقہ، ایسا رجفہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا جس میں تیز آواز بھی تھی، زبردست قسم کا زلزلہ بھی تھا، قوم کو پوری کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے یوں کرتا ہے۔ تو گویا اس میں ایک تھریڈ ہے، چونکہ مکی صورت ہے، مشرکین مکہ کے لیے تھریڈ ہے کہ آپ بھی اگر اسی طریقے سے بغاوت کریں گے، آپ کو بھی ختم کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ لیکن ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ باقی قوموں کو اللہ نے آسمانی عذاب کے ذریعے ختم کیا، لیکن اب رسول اللہ کے آنے کے بعد مسلمانوں کے تلواروں کے ذریعے، رسول اللہ کی تلوار کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ہلاک کرے گا، وہ کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ کے رسول، یہ جو آپ کا استہزاء کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ صرف آپ کا مذاق نہیں اڑایا گیا، بلکہ اس پیرائے کا ہر دائی، اس دعوت کو لے کے آنے والا ہر شخص، اس کا مذاق اڑایا گیا۔ قرآن نے کہا، قرآن کہتا ہے وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس لیے اللہ کے رسول إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کے مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، آپ نے ان کی ٹینشن نہیں لینی، آپ نے کیا کرنا ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ نے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے اور مشرکوں سے اعراض کر کے اپنی دعوت آگے سے آگے پہنچاتے رہیے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں چل رہے ہیں، ایک شخص قبیلہ ادشنو کا زماد نامی شخص جو آسیب کا علاج کیا کرتا تھا، اس کو مکے والوں نے کہا یہاں پہ ایک مریض ہے، اس کو تم نہ چھیڑیے گا، اس کو تم کچھ نہ کیجیے گا، وہ بڑا مریض ہے۔ تو انہوں نے اپنے دل میں، دل صاف تھا ان کا، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو دم کرتا ہوں، اللہ جس کو چاہے شفا دے دے، اگر واقعی وہ شخص مریض ہے تو میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ رسول اللہ کے پاس زماد آیا اور کہنے لگا دیکھیں میں دم کیا کرتا ہوں، آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کو آسیب اور اس طرح کے معاملات ہیں، آپ اپنا مسئلہ بتائیں، میں دم کر دیتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، پورا خطبہ آپ نے 3 مرتبہ زماد کے سامنے دہرایا۔ تو زماد نے کہا اللہ اکبر، یہ تو سمندروں تک پہنچی ہوئی باتیں ہیں، یہ تو اتنی گہرائی والی باتیں ہیں کہ یہ کسی شاعر کی زبان سے آج تک سنی نہیں ہے، مجھے آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو گویا قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ایسی صورت میں یہ لوگ کہتے ہیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، کہ جس پہ ذکر نازل ہوا ہے وَلِنَعُوذُ بِاللَّهِ، یہ مجنون ہے۔ اس وجہ سے زماد آیا آپ کے پاس اور علاج کرنے کی غرض سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ اس کے بعد سورہ نحل ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، قرآن میں ذباب کا ورڈ بھی ہے جس کو نارمل مکھی جو ہوتی ہے، جو گھروں میں ہوتی ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نحل کا چونکہ اس میں تذکرہ ہے، اس اعتبار سے سورت کا نام نحل ہے، مکی سورت ہے، 11 یا 12 نبوی میں غالباً اس کا نزول ہے۔ مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ خالق اور مخلوق یعنی اللہ اور غیر اللہ برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کی نعمتوں پہ غور، فکر، تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ کرو گے تو اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ گے اور طاغوت کا انکار کرو گے، اور پھر اسی طریقے سے اسی کے ذریعے تمہاری توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور باقی ساری توحید کے معاملات اسی سے سوال ہوں گے، اور پھر آخرت پر انسان کا یقین ہوگا۔ پھر مسلمانوں کو کہا گیا
کہ آپ ان لوگوں کی باتوں کی ٹینشن نہ لیں، آپ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنی دعوت کو حکمت اور موعظۃ الحسنہ کے ساتھ جاری رکھیں۔ یہ صورت کا ایک ماکرو اسٹرکچر ہے جس سے کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ چند ایک چیزیں اسی تناظر میں، پہلی چیز جیسے قرآن اسی صورت میں کہتا ہے کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہے، جیسے آیت 17 سے 22 میں کہا گیا کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ شخص جس نے کچھ پیدا نہیں کیا اور وہ شخص جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، وہ ذات برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اگر تم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو صرف گننا شروع کر دو، تم گن نہیں سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں تمہارے اوپر ہیں۔ قرآن نے یہاں پہ چند ایک نعمتوں کا ذکر کرنے سے پہلے کہا جن کو تم پکارتے ہو اموات، مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے کب دوبارہ اٹھائے جانا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کثیر تعداد میں یہاں پہ ہمیں جو نعمتیں عنایت کی ہیں دنیا کے اندر اس کا ذکر کیا۔ چند ایک نام لیتا ہوں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، آسمان و زمین کی پیدائش پر انسان غور و فکر کرے۔ اور اسی طریقے سے انسان خلق الانسان من نطفۃ، انسان اپنے اس سپرم کے اوپر غور کرے جس سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ پھر وہ جھگڑتا ہے اللہ کے معاملے میں۔ انسان کو چاہیے کہ جو جانور جو چھپائے اللہ نے ان کو دیے ہیں، جس قدر اس میں تمہارے لیے نفع ہے ان پہ غور کرے۔ انسان کو چاہیے کہ سردی اور گرمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لباس تمہیں عنایت کیے ہیں اس پہ غور کرے۔ انسان کو چاہیے کہ جو تمہارے لیے سواریاں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، یہ گھوڑے گدھے خچر اللہ نے تمہاری سواری کے لیے بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایسی ایسی چیزیں تمہاری سواری کے لیے پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ آج کے دور میں اس پوری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے آسمان سے بارش کا ایک نظم بنایا، پورے کا پورا ایواپریشن نظام ہے، کیسے اس کے اندر سورج کا رول ہے، کیسے اس کے اندر چاند کا نظم ہے، کیسے اس کے اندر ہوائیں مسخر کی جاتی ہیں، کیسے وہ ہمارے پاکستان میں ناردرن ایریاز میں آتی ہیں، کیسے وہ گلیشیئرز بناتی ہیں، کیسے وہ پگھل کے دریا بناتی ہیں، کیسے وہ دریا نہروں میں بہتے ہیں، کیسے وہ نہریں ہماری زمینوں کو سیراب کرتی ہیں، کیسے وہ زمینیں ہمارے پھلوں کو دیتی ہیں، کیسے وہ پھل ہم تک پہنچتے ہیں، وہ پھل ہم کیسے کیسے مختلف رنگوں کے وَأَلْوَانُهُ، اس کے رنگ بھی مختلف، ذائقے بھی مختلف۔ انسان کو چاہیے کہ ان پہ انسان کو غور کرنا چاہیے۔ یہ شمس ہے، یہ قمر ہے، یہ نجوم ہے، یہ مختلف الوان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو سمندر بنایا ہے اس میں تمہارے لیے کھانے کی چیزیں ہیں، پہننے کی چیزیں ہیں، یہ تمہارے لیے ستارے ہیں، اس میں خوبصورتی ہے، راستوں کو تلاش کرنے کا ذریعہ ہے، تمہارے لیے دودھ ہے۔ اس کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بھینس کے اس گوبر یعنی اس کی گندگی اور اس کے خون کے مابین ایک زبردست قسم کے نظم کے تحت تمہارے لیے سفید کلر کے دودھ کا انتظام کیا تاکہ تمہارے لیے خوراک ایسی بنے کہ تم اللہ کے ساتھ جڑ سکو۔ پھر قرآن کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے یہ باغات ہیں، کھجوروں کے باغات ہیں، تمہارے لیے اعناب انگوروں کے باغات ہیں، مختلف قسم کے باغات تمہارے لیے ہیں۔ یہ شہد کی مکھیاں کس طریقے سے محنت کر کے تغدو کر کے مختلف پہاڑوں پہ اپنے گھروں کو بنا کے تمہارے لیے چوس چوس کے رسوں کو کتنے لاکھوں جو ہے وہ پھول ہیں ان کو چوس کے تمہارے لیے بہترین قسم کا ایک زبردست شہد تیار کرتی ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے؟ ان کو کس نے حکم دیا ہے؟ تمہاری نوکر ہیں، کس نے حکم دیا ہے؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ اللہ نے ان کو وحی کی ہے، ان کے دماغ میں ڈالا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی ہی یہ ہے۔ اور پھر اس میں بھی آپ دیکھیں جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ استعمال کیا گیا ثم کلی۔ کلی یہ صیغہ ہوتا ہے واحد مؤنث کا، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے شہد بنانے کا نر کو نہیں مادہ کو۔ یہ بذات خود 17ویں صدی سے لے کے 19ویں صدی تک اس کی اسٹڈی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے یہ شہد کی مکھیوں میں مادہ مکھی کس طریقے سے شہد بناتی ہے، نر تو بناتا نہیں ہے۔ تو وہ قرآن کا ایک بذات خود یہ معجزاتی ایک پیغام ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ صیغہ استعمال کی ہے۔ پھر کہا کہ ہواؤں کے اندر تم دیکھتے ہو کہ کیسے طیور پرندے ہواؤں کے اوپر چل رہے ہیں، اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔
یہ ہمارے ایئر کرافٹ کا سسٹم کس طریقے سے کاپی کیا گیا، کن چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے، یہی اوپر اڑتے ہوئے پرندے ان کے پروں ان کے جسم کے مابین تناسب کو دیکھتے ہوئے کس طریقے سے انسان نے ہواؤں کے اوپر اڑنا سیکھا ہے، کیا اس کے اوپر کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کیسی ہے؟ اور پھر قرآن نے اس لمبی ڈیٹیل کا ذکر کیا، پھر یہ بات کا پیغام دیا، اس لیے ہم تمہیں کہتے ہیں توحید کی طرف آؤ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے انہوں نے انہی چیزوں کی طرف توجہ دلائی اور کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کا انکار کرو۔ پھر یہ عبادت اس وقت فائدہ دے گی جب انسان باقی سب کی عبادت کا انکار کرے گا، باقی سب کے حکم کا انکار کرے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور پھر اس طریقے سے یہ بات بھی بتائی گئی اس مضمون کے بعد کہ کبھی تمہارے ذہن میں کوئی سوالات پیدا ہوں، اشکالات پیدا ہوں تو اہل ذکر سے سوال کر لینا مناسب ہوتا ہے، یعنی the person who is expert ان اسپیسیفک نالج کے اندر جو بندہ ایکسپرٹ ہے اس سے آپ جا کے سوال کریں، لیکن سوال کی بنیاد کیا ہو؟ سائنٹزم ہو، سوال کی بنیاد صرف ریشنلسٹ اپروچ ہو، یا سوال کی بنیاد بالبینات والزبر ہو؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر سے سوال کرنا ہے، لیکن اہل ذکر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بات کر دیں ان کی بات ٹھیک ہے، بالبینات دلائل کی صورت میں ہونی چاہیے، والزبر اور اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کی روشنی میں ہونی چاہیے، اور اللہ کے رسول وَأَنزَلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ بھی اس کتاب کی لوگوں کے سامنے وضاحت کر دیں۔ اس سے حدیث کے بارے میں اشارہ ملتا ہے کہ رسول اللہ کی ڈیوٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن کی وضاحت آپ نے پیش کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر کہا گیا کہ مجبوراً اگر کوئی شخص کلمہ کفر کہہ دیتا ہے تو اس کے لیے اس کا گناہ نہیں ہے، جیسے جناب یاسر کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا یاسر اور ان کی بیوی سیدنا سمیہ کو جب شہید کر دیا گیا، ان کے بیٹے سیدنا عمار کے سامنے عمار سے دشمنوں نے یہ بات کہی، کفار نے، کہ تم رسول اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں یہ کلمات کہو۔ جناب عمار اس قدر پریشان، اس قدر جو ہے نا وہ مشکلات میں کہ ان سے وہ جملے نکل گئے، اور روتے روتے رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میری زبان سے یہ جملے نکل آئے ہیں، میرا کیا حکم ہوگا؟ میں نے یہ دل سے نہیں کہے۔ قرآن نازل ہوا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو بندہ کوئی کفریہ بات کہہ دے لیکن اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے اوپر، اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بات کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا شکر گزاری کا وہ پیغام بتایا گیا کہ دیکھیں وہ مثال بھی دی گئی اس بارے میں، وضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر بڑا احسان ہوتا ہے، مالا مال ہوتا ہے، چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ناشکرا، لوگوں کا ناشکرا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کی شکر گزاری نہیں کرتا وہ اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتا، یعنی ایک بندہ محسن ہے، انسان کچھ پیسے آنے پہ اس کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے، ایسی قوم، ایسے اشخاص کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جب گھیرا تنگ کرتا ہے تو پھر ایسا تنگ ہوتا ہے کہ وہ رونے پہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم بذات خود ایک امت تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے، قدردان قسم کا شخص تھا۔ بار بار ابراہیم کا تذکرہ کیا، کچھ تھا ان میں جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ان چیزوں پہ بھی شکر کرتے تھے جن چیزوں پہ عمومی طور پہ لوگ شکر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہم جو ہے نا وہ خود قربانی دے رہے ہیں، اس پہ کیا شکر کریں، اس پہ بھی شکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نے مجھ سے یہ کام لیا، مجھ سے یہ کام لیا، تو قرآن نے ان کا وہ ذکر کیا۔ اور آخری بات جو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دعوت کی ساری بات، سارے دلائل، سارے براہین رکھنے کے بعد کہا اللہ کے رسول آپ نے رکنا نہیں ہے۔ گویا ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ آپ نے رکنا نہیں ہے۔ لوگ ظاہری بات ہے اپوز کرتے ہیں، لوگ کرٹک کرتے ہیں، لوگ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ نے صرف ایک کام ضرور کرنا ہے کہ اپنا سیلف انالیسس یہ ضرور کر لیں کہ کہیں آپ کی دعوت کا طریقہ خراب تو نہیں ہے،
کہیں آپ صرف یہ نہ کہتے ہوں کہ ساڑی دعوت توحید دی دعوت ہے ہن جیویں دل کرے گا اوویں دواں گے، ایسا نہیں ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، اسی پارے میں کہا گیا اللہ کے راستے کی طرف بلائیے، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے الفاظ، یعنی چوائس آف ورڈز بہترین ہوں، ریلیونٹ ہوں، پرسنالٹی کو دیکھ کے ہوں، کون شخص ہے، کیسا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، الفاظ کے اندر زیادتی نہ ہو۔ اگر الفاظ کے اندر زیادتی ہوگی تو آپ کی دعوت کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اس طرح جو شخص ہے اس کے مطابق آپ بولیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، پھر ہی دعوت اسلوب جو رسول اللہ کو سکھایا گیا اس کے مطابق دی گئی دعوت کا اثر بھی انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔